بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی عزیز دوستو، کیا کبھی آپ نے اس گہری حقیقت پر غور کیا ہے کہ کلام الہی کی سب سے پہلی سورت کا نام الفاتحہ ہی کیوں رکھا گیا؟ آخر کیوں خالق کائنات نے اپنی آخری کتاب کی ابتدا اسی سے فرمائی؟ یاد رکھیے کہ یہ کوئی عام کلمات نہیں، بلکہ یہ زمین و آسمان کے مالک اور اس کے بندے کے درمیان وہ پہلا مکالمہ ہے جو انسانی روح کو ایمان کی لازوال روشنی سے منور کر دیتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے تھے کہ سورۃ الفاتحہ صرف ایک دعا نہیں، بلکہ یہ وہ اسم اعظم اور کلید ہے جو انسانی قلب کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ جب ایک عاجز بندہ الحمدللہ رب العالمین کی صدا بلند کرتا ہے تو گویا وہ کائنات کی ہر نعمت کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے اور اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ یہ وہ منفرد لمحہ ہے جہاں بندہ اپنے مٹی کے وجود کو خالق کے سامنے جھکاتا ہے اور بدلے میں اللہ کریم اس کے تڑپتے ہوئے دل میں سکون کی ٹھنڈی فوار اتار دیتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ یہ سورت کاغذ کے پنوں پر نہیں بلکہ براہ راست مومنوں کے سینوں پر نازل ہوئی ہے، کیونکہ جب یہ الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں تو روح میں معرفیت کا ایک ایسا نور بھڑکتا ہے جو بندے کو اس کے اصل مرکز یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے۔ جب ہم الرحمن الرحیم پکارتے ہیں تو دل کے نہا خانوں میں رب کی محبت کے ٹھاٹے مارتے دریا بہنے لگتے ہیں۔ یہ دو صفات ہمیں یہ عظیم سبق دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر حد کو پار کر چکی ہے اور اس کی شفقت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جس نے الفاتحہ کے مغز کو پا لیا، اس نے گویا پوری کائنات کے پوشیدہ اسرار کو سمجھ لیا، کیونکہ یہ صورت ہمیں جرأت دیتی ہے کہ ہم اپنی کمزوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے بدل دیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، روایات میں آتا ہے کہ جب یہ مبارک صورت نازل ہوئی تو فرشتوں کی فوج نے پہلی بار زمین کی طرف جھک کر سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ یہ وہ عظیم ساعت تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے پتلے یعنی انسان کو اپنی بارگاہ میں براہ راست کلام کرنے کا حق عطا فرمایا۔ الفاتحہ در حقیقت رب اور بندے کا وہ پردہ نشین مکالمہ ہے جس میں جب بندہ پکارتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پردہ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، میں تیرے قریب ہوں، تو مجھ سے مدد مانگ، میں تیری دستگیری کروں گا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ مقام فنا ہے جہاں بندہ مٹ جاتا ہے اور صرف رب کی کبریائی باقی رہ جاتی ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی بندگی صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کے اس سجدے کا نام ہے جو انسان کو معراج عطا کر دے۔ دوستو، سورۃ الفاتحہ کا نزول کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ عالم انسانیت میں ایک روحانی انقلاب تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کو پتہ چلا کہ اپنے رب تک پہنچنے کے لیے کسی درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف ایک ٹوٹا ہوا دل اور جھکا ہوا سر کافی ہے۔
حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم الفاتحہ پڑھو تو اسے تلاوت نہ سمجھو بلکہ اسے اپنے محبوب سے گفتگو جانو، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی سچا عاشق اپنے معشوق سے محو گفتگو ہوتا ہے۔ یہی روحانیت کا وہ اصل راز ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہر سانس، ہر آنسو اور ہر دبی ہوئی دعا میں تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم گہری نظر سے دیکھو تو تمہاری ہر دھڑکن پکار رہی ہے الحمدللہ۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ الفاتحہ وہ آئینہ ہے جس میں ایک عارف اپنے رب کا جلوہ دیکھتا ہے۔ جب تم صراط مستقیم کی طلب کرتے ہو تو دراصل تم وہ الہی روشنی مانگ رہے ہوتے ہو جو تمہیں دنیا کے ہنگاموں سے نکال کر رب کی ابدی خاموشی اور سکون میں لے جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ صورت ہمیں مانگنے کا وہ شاہی سلیقہ سکھاتی ہے جس میں دنیاوی مال و دولت کی جگہ ہدایت کی بادشاہت مانگی جاتی ہے، کیونکہ ہدایت وہ دولت ہے جو فقیری میں بھی شہنشاہی کا احساس دلاتی ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا مانگنے والے کو عارضی راحت ملتی ہے مگر صراط مستقیم مانگنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کا دائمی قرب نصیب ہوتا ہے۔ جب بندہ خلوص دل سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو آسمانوں کے فرشتے ساکت ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک ناچیز بندہ اپنے خالق حقیقی سے جڑ رہا ہوتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ وہ آیت ہیں جو انسانی روح کو رب کے سامنے دائمی سجدے میں ڈال دیتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ اصل عبادت وہی ہے جس میں نیت کا اخلاص شامل ہو۔ جب بندہ اس یقین کے ساتھ مدد مانگتا ہے تو مدد کبھی انسان کی صورت میں اور کبھی غیبی آسانی بن کر آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ الفاتحہ پڑھ کر سچے آنسو بہاتا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوتے بلکہ عرش معلیٰ پر قیمتی موتیوں کی طرح جمع کر لیے جاتے ہیں۔ یہ صورت شکستہ دلوں کے لیے مرہم اور پیاسی روحوں کے لیے آب حیات ہے۔ جو شخص زندگی کے الجھنوں سے مایوس ہو چکا ہو، اگر وہ الفاتحہ کو روح کی گہرائی سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹ دیتا ہے۔ ہر بار جب تم اسے پڑھتے ہو تو گویا تمہارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک نئی روحانی زندگی عطا کرتا ہے۔ دوستو، تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا ہر کام اللہ کے نام کی ڈھال میں محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ وہ اسم ہے جس سے شیطان راہ فرار اختیار کرتا ہے اور فرشتے تمہاری دعا کو نور کے غلاف میں لپیٹ دیتے ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق الفاتحہ وہ زنجیر ہے جو بندے کو دنیا کے خار زاروں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے گلستان میں باندھ دیتی ہے۔ یہ ہمیں نبیوں، صدیقیوں اور شہیدوں کے راستے پر چلنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی 7 آیات دراصل 7 جہانوں کے وہ پوشیدہ معنی ہیں جو صرف اس پر کھلتے ہیں جو اپنے وجود کے غرور سے خالی ہو کر شکر کے پیالے سے لبریز ہو۔ جب تم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو تو تم کائنات کو بتاتے ہو کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، اور یہی وہ اعتراف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ جب تم الفاتحہ پڑھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 بار جواب دیتا ہے۔ زمین پر تمہیں قلبی سکون ملتا ہے اور عرش پر تمہارا ذکر بلند کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الکتاب اور قرآن کا خلاصہ قرار دیا، یعنی جس نے الفاتحہ کو جی لیا اس نے پورے قرآن کے مغز کو پا لیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سورت وہ الہی کی کھڑکی ہے جہاں سے بندہ اپنی روح کی آواز کو دنیا کے شور سے بلند کر کے رب تک پہنچاتا ہے۔ جب تم اسے خلوص سے پڑھو گے تو محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر ایک نیا یقین پیدا ہو رہا ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول اہدنا الصراط المستقیم دراصل ایک بے بس بندے کی وہ فریاد ہے جو اسے اپنی اصل پہچان اور معرفت الہی تک لے جاتی ہے، کیونکہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ لہٰذا جب بھی تم کسی پریشانی میں ہو یا صبح و شام کے لمحات میں ہو، اس صورت کو اپنا ساتھی بنا لو، کیونکہ یہ وہ مکالمہ ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ الفاتحہ ان دلوں پر اثر کرتی ہے جو زندہ ہو۔ یہ انسان اور خالق کے درمیان وہ ابدی عہد ہے جو بندے کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اے بھٹکتے ہوئے مسافر، تیرا ٹھکانہ تیرے رب کی بارگاہ میں ہے، جہاں ہمیشہ تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ ناظرین، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔